علیکم، آپ کی اپنی انوشی آپ کے ساتھ اپنی آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ میں آپ کو سنانے لگی ہوں جم کاربیٹ کی ایک اور شکاریات سیریز کی کہانی، جس کا نام ہے روبن۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ میں نے نہ تو اس کے باپ کو دیکھا تھا نہ ماں کو۔ اسے میں نے نائٹ آف دی بروم سے خریدا تھا۔ ان کے بموجب وہ اسپینی ذات کا کتا تھا اور اس کا نام پنچا تھا۔ میری معلومات اس کی نسل کے بارے میں محدود تھیں۔ مجھے بچے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ تو اتفاق سے میں ایک دوست کے ساتھ تھا کہ ان کے ملاحظے کے لیے ایک نہایت گندی ٹوکری میں سے 7 کتے کے بچے ان کے سامنے ڈال دیے گئے۔ پنچا ان سب میں چھوٹا اور دبلا تھا، اور اس کے دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ زندگی اور موت کی کشمکش کی آخری منازل طے کر رہا تھا۔ اپنے سے کم ابتر حالت میں اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر وہ میری طرف آیا اور انتہائی پیار سے میرے پیروں کے اوپر کنڈلی مار کر لیٹ گیا۔ جس وقت میں نے اس کو اٹھا کر اپنے کوٹ کی جیب میں ڈالا، اس وقت سخت سردی تھی۔ اظہار تشکر کے لیے اس نے میرا منہ چاٹنے کی کوشش کی، اور میں نے اپنے رویے سے اس پر ظاہر کر دیا کہ وہ گندا ہونے کی وجہ سے پیار کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اس وقت وہ 3 مہینے کا تھا، اور میں نے اس کو 15 روپے میں خریدا تھا۔ اب اس کی عمر 13 سال ہے، اور اگر پورے ہندوستان کا سونا اس کے عوض مجھ کو دیا جائے تو میں اس کو فروخت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے، گرم پانی اور صابن سے غسل کرنے کا سب سے پہلا تجربہ اس کو میرے گھر پہنچنے پر ہوا۔ ہم نے اس کا پہلا نام پنچا سے بدل کر روبن رکھ دیا، کیونکہ ہمارے ایک نہایت وفادار کتے نے، جس کا نام روبن تھا، میری اور میرے بھائی کی جان، جبکہ ہماری انفرادی عمریں 6 اور 4 سال تھیں، ایک مشتعل ریچھ کے حملے سے بچائی تھی۔ روبن وقت پر کھانا کھانے میں ایسی دلچسپی کا اظہار کرنے لگا جیسے خشک زمین بارش کا انتظار کرتی ہے۔ اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایک لڑکے یا کتے کے بچے کی تربیت جلدی شروع نہیں کرنی چاہیے، میں چند ہفتوں کے بعد ایک دن صبح اس کا ماحول بدلنے اور 1 یا 2 فائر کر کے بندوق کی آواز کا عادی بنانے کے لیے اپنے ہمراہ باہر لے گیا۔ ہماری جاگیر کے نشیبی حصے کے آخر میں گھنی خاردار جھاڑیاں تھیں۔ میں انہی جھاڑیوں کے گرد گھوم رہا تھا، اور مجھے یہ قطعی خیال نہیں رہا کہ روبن میرے ساتھ ہے۔ اچانک جھاڑی میں سے ایک جنگلی مرغی اڑی۔ میں نے بندوق چلائی اور وہ پھڑپھڑاتی ہوئی نیچے گری۔ اس کی خاردار جھاڑی میں گرتے ہی روبن اس کے پیچھے لپکا۔ جھاڑیاں اتنی گھنی اور خاردار تھیں کہ ان کے اندر میرا داخل ہونا مشکل تھا، اس لیے مجھے بھاگ کر ان کے گرد چکر لگا کر جانا پڑا۔ اسی طرف جھاڑیوں کے آگے کھلا میدان تھا، اور اس کے بعد پھر گھاس، جھاڑیاں اور گھنے درخت تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ زخمی مرغی اسی طرف بھاگ کر جائے گی۔ اس کھلے میدان کے ٹکڑے پر خوب دھوپ تھی اور اتنی خوبصورت معلوم ہو رہی تھی کہ اگر میرے پاس مووی کیمرہ ہوتا تو میں اس منظر کا فوٹو ضرور لیتا۔ یہ زخمی اور بڈھی مرغی اپنے گردن کے پر پھلائے، دم زمین پر گھسیٹتی ہوئی اور زخمی بازو لٹکائے اسی جنگل کی طرف بھاگی۔ روبن اس کا تعاقب کر رہا تھا، اور مرغی کی دم کا سرا اس کے منہ میں تھا۔ میں آگے بھاگا اور بے وقوفی سے مرغی کی گردن پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ روبن بھی اس کے ساتھ اٹھ گیا۔ مرغی نے 2-3 لاتیں روبن کے ایسی رسید کیں کہ وہ کلابازی کھاتا زمین پر گرا، لیکن 1 سیکنڈ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ جب میں نے مری ہوئی مرغی اس کے سامنے ڈالی تو اس نے مرغی کے گرد خوش ہو کر چکر لگانے شروع کیے، اور کبھی کبھی اس کے بدن پر ہلکا سا منہ بھی مار دیتا تھا۔ چنانچہ اس دن صبح کا سبق مکمل ہو گیا۔ جب ہم گھر واپس پہنچے تو یہ بتانا مشکل تھا کہ اپنی کامیابی پر روبن زیادہ خوش تھا یا میں۔ روبن کامیابی کے ساتھ شکار لانے کی وجہ سے، اور میں ایک گندی ٹوکری میں سے ایسا ہونہار اور نفیس کتا چھانٹنے پر۔ شکار بند ہونے کے دن نزدیک آتے جا رہے تھے، اور بقیہ ایام میں اس کی تربیت کے لیے سوائے فاختہ، کوئل یا تیتر کے کوئی اور پرند اس کو اٹھا کر لانے کے لیے نہیں دیا گیا۔ گرمی کا موسم ہم نے پہاڑوں پر گزارا، اور ہر سال کی طرح نومبر میں ہم واپس آ گئے۔ 15 میل کا پیدل سفر ختم کرنے کے بعد جیسے ہی ہم ایک اندھا موڑ گھومے،
لنگوروں کا ایک غول پہاڑ کی طرف سے روبن کے بالکل نزدیک سڑک پر کودا اور سڑک پار کر کے کھڈ کی طرف چلا گیا۔ میری سیٹی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے روبن ان میں سے ایک لنگور کے پیچھے کھڈ کی طرف بھاگا۔ لنگور اپنی حفاظت کی خاطر ایک درخت پر چڑھ گیا۔ زمین کھلی ہوئی تھی، سوائے اس کے کہ ادھر ادھر چند درخت تھے، اور سیدھے اتار پر 30-40 گز جا کر زمین کی سطح پھر برابر ہو گئی تھی۔ اس کے بعد بالکل سیدھی جا کر کھڈ میں مل گئی تھی۔ چپٹی زمین کی دائیں جانب چند جھاڑیاں تھیں اور تیز رفتار بہنے والے برسات کے پانی نے رفتہ رفتہ زمین کے درمیان ایک نالے کی شکل اختیار کر لی تھی۔ روبن مشکل سے ان جھاڑیوں کے نزدیک ہی پہنچا تھا کہ بجلی کی طرح گھوما اور دم دبا کر کانوں کو کن پٹی پر چپکائے اپنی جان بچانے کی خاطر بے تحاشا بھاگا۔ ایک بہت بڑا تیندوا اس کے پیچھے تھا۔ ہر سکند پر وہ روبن کے نزدیک تر ہوتا جا رہا تھا۔ میں مسلح تو تھا نہیں، صرف اتنی مدد کر سکتا تھا کہ بآواز بلند ہو ہا کر کے تیندوے کو بھگانے کی کوشش کروں۔ میرے شور مچانے میں میگی کی ڈانڈی لے جانے والے کلی بھی شامل ہو گئے، اور طوفان بدتمیزی کی انتہا اس وقت پہنچی جب 100 سے زائد لنگوروں نے بھی طرح طرح کی آوازیں نکال کر اظہار خوف کیا۔ یہ خطرناک اور بے جوڑ دوڑ 25 یا 30 گز تک جاری رہی۔ اچانک بغیر کسی خاص وجہ کے وہ گھوما اور گھاٹی میں غائب ہو گیا۔ روبن پہاڑ کے سرے پر چکر لگا کر سڑک پر آیا اور ہمارے ساتھ چلنے لگا۔ موت کے منہ سے بال بال بچ کر روبن نے 2 اہم سبق سیکھے تھے جن کو اس نے تا حیات فراموش نہیں کیا۔ پہلا تو یہ کہ لنگوروں کا تعاقب کرنا خطرناک ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کا بانداز تنبیہ بولنا تیندوے کی موجودگی ظاہر کرتا ہے۔ موسم بہار میں روبن کی ٹریننگ کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا، جو مذکورہ وجوہات کی بنا پر بند کر دیا گیا تھا، لیکن ایک بات صاف ظاہر ہو چکی تھی کہ اس کی اوائل عمری کی فاقہ کشی اور لاپرواہی کا اثر اس کے دل پر ہو چکا تھا، کیونکہ اب وہ ذرا سی بھی محنت کے بعد بے ہوش ہو جاتا تھا۔ بندوق سے مارے ہوئے شکار کو اٹھا کر لانے والے کتے کے لیے اس سے زیادہ دل شکنی کی بات نہیں ہو سکتی جتنا اس کے آقا کا شکار پر جاتے وقت اس کو گھر چھوڑ کر جانا۔ لیکن چونکہ روبن کو اب پرندوں کے شکار کی ممانعت تھی، اس لیے میں نے اس کو شیر کے شکار میں لے جانا شروع کیا۔ اس نے شکار کے اس نئے طریقے کو اتنی جلدی اور شوق سے اپنایا جیسے مرغابی پانی کو، اور اس وقت سے جب کبھی رائفل لے کر شکار پر گیا ہوں، روبن ہمیشہ میرے ساتھ رہا ہے۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ صبح سویرے ہم باہر نکل جاتے ہیں اور کسی شیر یا تیندوے کے پنجے کے نشانات دیکھ کر ان کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، اور جب وہ جنگل میں غائب ہو جاتے ہیں تو روبن کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح بعض اوقات جانور کے قریب پہنچنے سے پہلے ہم نے میلوں تعاقب کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ پیدل چل کر کسی جانور کو مارنا ہاتھی یا مچان پر بیٹھ کر شکار کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ پیدل شکار کرنے والے لاپرواہی سے گولی چلا کر خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ شکار اور شکاری کی سطح برابر ہونے کی وجہ سے جانور کے بدن کے وہ حصے جن پر گولی لگنے سے فوراً ہلاکت ہو سکتی ہے، اونچائی سے گولی چلانے کے مقابلے میں زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔ بہرحال اکثر ایسا ہوا ہے کہ انتہائی احتیاط سے گولی چلانے کے باوجود میں شیر یا تیندوے کو صرف زخمی کر پایا، اور جب تک مزید گولیاں چلا کر ان کو ہلاک کرنے میں کامیاب نہیں ہوا، درمیانی وقفے میں انہوں نے تہلکہ مچائے رکھا۔ طویل عرصے تک روبن نے میرے ساتھ شکار میں شریک رہنے کے دوران صرف ایک مرتبہ مجھے پریشانی میں مبتلا کیا تھا۔ اس دن تھوڑی دیر غائب رہنے کے بعد جب روبن میرے پاس آیا تو ہم نے طے کیا کہ اس بات کو وہیں ختم کر کے اب اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا جائے گا، لیکن اب ہماری کافی عمر ہو گئی ہے اور غالباً اتنے حساس بھی نہیں رہے ہیں۔ روبن جس نے اپنے سے کئی گنا زیادہ عمر کے کتے کا مقابلہ کرنا چاہا تھا، اس وقت ایک کھٹولے پر میرے نزدیک لیٹا ہے، جس کو اب وہ کبھی نہیں چھوڑ سکے گا، اور اپنی بھوری نگاہوں کی مسکراہٹ اور اپنی دھوم میں لا کر مجھ کو اجازت دے رہا ہے کہ میں یہ واقعہ تفصیل سے بیان کروں۔ ہم نے تیندوے کو اس وقت تک نہیں دیکھا تھا جب تک وہ گھنی جھاڑیوں سے باہر نکل کر سامنے نہ آ کھڑا ہو اور اپنے بائیں کندھے کے اوپر منہ گھما کر پیچھے نہ دیکھنے لگا۔ یہ تیندوا معمول سے زیادہ بڑا تھا اور اس کے بال گہرے چمکیلے تھے۔
بال کے اوپر پھول ایسے ابھرے ہوئے اور نمایاں تھے جیسے مخمل کے اوپر خوبصورت نقش و نگار بنائے گئے ہوں۔ 15 گز سے میں نے اس پر نہایت اطمینان سے ایک درست رائفل سے اس کے دائیں کندھے پر گولی چلائی۔ گولی اس کے دل سے کتنی دور لگی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جس لمحے 50 گز دور گولی زمین سے ٹکرانے کی وجہ سے مٹی اڑ رہی تھی، تیندوا کافی اونچا ہوا میں معلق ہوا اور کلابازی کھا کر انہی گھنی جھاڑیوں میں دھماکے کے ساتھ گرا جہاں سے چند منٹ پہلے وہ برآمد ہوا تھا۔ اس کی گر کر لڑکنے کی آواز 40 یا 50 گز تک جھاڑیوں میں آتی رہی اور اس کے بعد جتنی جلدی آواز شروع ہوئی اتنی جلدی ساکت ہو گئی۔ اس اچانک خاموشی کی 2 وجوہات ہو سکتی تھی، یا تو کلابازی کھا کر گرنے اور لڑکنے کے دوران تیندوا ہلاک ہو چکا تھا، یا 50 گز دور جا کر کھلے میدان میں داخل ہو گیا تھا۔ اس دن ہم کافی دور پیدل چل چکے تھے، سورج غروب ہونے والا تھا اور ہم اپنے گھر سے ابھی 4 میل کے فاصلے پر تھے۔ جنگل کے اس حصے میں انسانوں کی آمد و رفت بہت کم تھی اور رات کے وقت تو کسی شخص کے اس جنگل سے زندہ بچ کر نکل جانے کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے، اور سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میگی کے پاس کسی قسم کا اسلحہ نہیں تھا، اس لیے نہ تو اسے تنہا چھوڑا جا سکتا تھا اور نہ تیندوے کا تعاقب کرنے کے لیے اسے اپنے ہمراہ لے جا سکتا تھا۔ اس لیے تیندوا اسی جگہ چھوڑنا پڑا اور ہم شمال کی جانب اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس مقام پر کسی نشان لگانے کی قطعی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ 50 سال سے میں اسی جنگل میں دن اور رات پھرتا رہا ہوں اور آنکھوں پر پٹی باندھ کر اس کے کسی حصے میں پہنچ سکتا ہوں۔ روبن اٹھ کر بیٹھا اور آہستہ سے گردن گھما کر پہلے میری طرف دیکھا اور میری آنکھ کا اشارہ سمجھ کر آہستہ آہستہ گردن سیدھی کی اور بولتے ہوئے چیتل کی طرف دیکھنے لگا۔ جس دن سے اس نے لنگوروں کو خطرے کی بولی بولتے سنا تھا، وہ تجربے کا لمبا سفر طے کر چکا تھا، لیکن اب اس کو جنگل میں رہنے والے پرندوں اور چرندوں کی طرح معلوم ہوا کہ چیتل کا بولنا تیندوے کی قرب و جوار میں موجودگی ظاہر کرتا ہے۔ جس انداز سے چیتل بول رہا تھا اس سے صاف ظاہر تھا کہ تیندوا اس کی نظر کے سامنے تھا۔ ذرا اور صبر سے کام لیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ آیا تیندوا زندہ ہے یا نہیں۔ 5 منٹ تک متواتر بولنے کے بعد وہ اچانک رک گیا، پھر 1-2 مرتبہ اور بولنے کے بعد معمول کے مطابق بولنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیندوا زندہ تھا، ہٹ کر آگے چلا گیا تھا اور خاموش ہو گیا تھا۔ تیندوے کی صحیح جگہ معلوم کرنے کے لیے اب صرف اس بات کی ضرورت تھی کہ جھانک کر چیتل کے دیکھنے کی سمت معلوم کی جائے۔ 50 گز ہوا کے رخ چلنے کے بعد ہم گھنی جھاڑیوں میں داخل ہوئے اور چیتل کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ یہ کام مشکل نہیں تھا، اس لیے کہ روبن جنگل میں اتنی خاموشی سے چل سکتا تھا جیسے بلی، اور جہاں تک میرا تعلق تھا برسوں کی عادت نے مجھے بغیر آہٹ کیے چلنے کا عادی بنا دیا تھا۔ جب ہم ان سے چند فٹ دور رہ گئے تو چیتل دکھائی دیے۔ وہ کھلے میدان میں کھڑے تھے اور شمال کی طرف ٹھیک اس طرف دیکھ رہے تھے جہاں گزشتہ شام تیندوے کے گولی لگنے کے بعد گرنے اور لڑکنے کی آواز سنائی دی تھی۔ یہاں تک تو چیتلوں سے ہم کو کافی مدد ملی۔ ہمیں ان سے معلوم ہوا کہ تیندوا کھلے میدان میں لیٹا تھا، زندہ تھا اور کس طرف تھا۔ اتنی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمیں 1 گھنٹہ لگا تھا، لیکن اگر اب ان کی نظر ہم پر پڑ گئی اور شور مچا دیا تو 1 سیکنڈ میں ہماری کی ہوئی ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ آیا یہ مناسب ہوگا کہ ہم الٹے پیر واپس جائیں اور گھوم کر بولتے ہوئے چیتلوں کے سامنے ان کی آڑ لے کر تیندوے پر گولی چلائیں، یا تیندوے کی بولی بول کر چیتلوں کو وہاں سے ہٹایا جائے۔ یہ خیال ذہن میں آیا ہی تھا کہ ان میں سے ایک چیتل نے گردن گھما کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، اور دوسرے لمحے تینوں چیتل بے تحاشا چیختے چلاتے بھاگ کھڑے ہوئے۔ کھلے میدان میں پہنچنے کے لیے مجھے صرف 5 گز چلنا تھا، اور جتنی تیزی سے میں نے یہ فاصلہ طے کیا اتنی سرعت سے تیندوا بھی آگے بھاگا اور جھاڑیوں میں داخل ہوتے ہوئے صرف اس کا پچھلا دھڑ اور دم دیکھ سکا۔ چیتل نے میری تمام محنت پر پانی پھیر دیا تھا۔ اب از سر نو تیندوے کا کھوج لگانا پڑے گا اور یہ کام روبن کرے گا۔ چند منٹ تک میں کھلے میدان میں کھڑا رہا تاکہ تیندوے کو جم کر بیٹھنے کا وقت مل سکے اور جو تعفن وہ ماحول میں چھوڑ گیا تھا ہوا کے ساتھ غائب ہو جائے۔ روبن کو ساتھ لے کر میں ہوا کے درمیان جو شمال کی طرف سے چل رہی تھی
तिरछा होकर जनूब की तरफ रवाना हुआ। हम 60 या 70 गज चले होंगे कि रोबन, जो मेरी राहबरी कर रहा था, खड़ा हुआ और हवा की जानिब अपना मुंह फेरा। रोबन जंगल में अपनी आवाज़ दबा सकता है और कमाल की कुव्वत बर्दाश्त रखता है, लेकिन सिर्फ़ एक चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसको फरीरी आ जाती है। वो उस वक्त जब उसका तेंदुए से आमना सामना होता है या हवा के साथ उसकी गहरी बदबू उसकी नाक में आती है। चनाचा उसकी रग फड़कना शुरू हो गई, जिसका ज़्यादा असर उसके पिछले पैरों के बड़े बालों पर होने लगा। गुज़श्ता साल मौसम गर्मा में जंगल का ये हिस्सा शदीद घूमने वाली हवा की तूफ़ान की लपेट में आया था, जिसकी वजह से मुतअद्दिद दरख्त जड़ से उखड़ गए थे। उन्हीं दरख्तों में से एक गिरे हुए दरख्त की तरफ रोबन की निगाहें जमी थी। जहाँ हम खड़े थे वहाँ से फासला अंदाज़न 40 गज होगा। उस दरख्त की शाखें हमारी जानिब थीं और उसके दोनों तरफ हल्की झाड़ियाँ और गुच्छेदार घास थी। मामूल के मुताबिक तो मैं और रोबन सीधे अपने शिकार के बारे में मालूमात हासिल करने रवाना हो जाते हैं, लेकिन उस मौके पर ज़्यादा एहतियात बरतना ज़रूरी था। सिर्फ इस वजह से नहीं कि जिस जानवर से हमारा साबका था वो ज़ख्मी होने के बाद सख्त निडर हो जाता है, बल्कि इस वजह से भी कि उसको 15 घंटे अपने ज़ख्म की देखभाल करने के बाद इंसान से बदला चुकाने का काफ़ी वक्त मिल चुका था और उसकी हमला करने की तमाम सलाहियतें औद कर आई थीं। घर से रवाना होते वक्त मैंने वही .275 राइफ़ल अपने हमरा ले जाना पसंद की जो मैंने गुज़श्ता शाम इस्तेमाल की थी। इस लिहाज से तो अच्छी थी कि उसको दूर पैदल चलने के लिए इस्तेमाल किया जाए, लेकिन ज़ख्मी तेंदुए से निपटने के लिए नामौजू थी। मैंने बजाय सीधे जाने के ऐसी राह इख्तियार की जो हमें दरख्त से 15 गज दूर और उसके मतवाज़ी ले जाए। चनाचा मोहतात कदम रखते हुए हम उसी राह पर रवाना हुए। रोबन मेरे आगे था। शाखों के पास से गुज़रते गिरे हुए दरख्त के सामने पहुँचे ही थे कि रोबन रुक गया। उसके चेहरे की सिमत की मदद से मैंने उस जानिब देखा। मालूम हुआ कि जिस चीज़ को देखकर रोबन खड़ा हो गया था वो तेंदुए की दुम थी, जिसको वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर और नीचे कर रहा था। ये हरकत यकीनी तौर पर हमला करने से पहले की अलामत होती है। एड़ी के बल दाहिनी तरफ हटकर मैंने राइफ़ल का कंधा अपने कंधे पर लगाया ही था कि तेंदुए ने आवाज़ निकालकर हम पर भरपूर हमला कर दिया। वो मौलिक था कि मैंने गोली इस नीयत से चलाई कि अपना रुख बदल दे, इस इरादे से नहीं कि मैं उस पर कारी ज़रब लगाने में कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन गोली उसके पेट के नीचे से गुज़र कर उसकी बाईं टांग की रान से पार हो गई। गोली की आवाज़ ना के पैर के ज़ख़म की वजह से वो अपना रुख सिर्फ इतना बदल पाया कि मेरे दाहिने कंधे के करीब से होकर गुज़र गया और कबल इसके कि मैं दूसरी गोली चला पाऊँ झाड़ियों में गायब हो चुका था। इस दौरान रोबन मेरे पैरों के पास ही बैठा रहा और हम दोनों ने साथ जाकर उस जगह का मुआयना किया जहाँ से तेंदुआ गुज़रा था। खून काफ़ी मिकदार में पड़ा था, लेकिन ये बताना मुश्किल था कि आया तेंदुए के ज़ख़म भरने और उसका पुराना ज़ख़म फटने की वजह से ये खून निकला था या ताज़ा ज़ख़म की वजह से। लेकिन रोबन के लिए उसकी कोई अहमियत नहीं थी और एक लम्हा ज़ाया किए बगैर उसने खोज लगाना शुरू कर दिया। घनी झाड़ियों में से गुज़रकर हम ऊंची घास में पहुँचे और चंद सौ गज चल पाए थे कि तेंदुआ हमारे सामने था। कबल इसके कि मैं उस पर निशाना लूँ, वो नज़दीक की एक बड़ी झाड़ी के अंदर गायब हो गया। ये झाड़ी माँ अपनी शाखों के एक कॉटेज टेंट के बराबर थी, जो तेंदुए को न सिर्फ मयारी हिफाजत फराम कर रही थी बल्कि दूसरा हमला करने के लिए भी मुआविन साबित हो रही थी। मेरी और रोबन की जान जोखों में डालने वाली सुबह की मुहिम साथ खैरियत के ख़त्म हुई। मेरे पास जो राइफ़ल थी उससे तेंदुए का मज़ीद ताक़ुब करना खाली अस ख़तरा ना था, चनाचा हमने घर का रुख किया। अगले दिन सुबह हम उसी मकाम पर मौजूद थे। सूरज तुलू होने से पहले ही रोबन को चलने की बेचैनी हो रही थी और जंगल की भीनी भीनी खुशबुओं को नज़रअंदाज करते हुए दरमियान का 4 मील का फासला तय करके उसके बस में होता तो वो भागता हुआ वहाँ पहुँचता। मैं अपने साथ 450 बोर की राइफ़ल लाया था, इसलिए गुज़श्ता दिन के मुकाबले में हालत बेहतर थी। जब हम उस बड़ी झाड़ी से कई 100 गज के फासले पर थे, मैंने रोबन को आहिस्ता और मोहतात चलने का मशवरा दिया
کیونکہ یہ باور کرنا کہ کسی زخمی جانور کو جہاں گزشتہ دن چھوڑا تھا وہیں بیٹھا ہوگا غلط ہے۔ اس کی وضاحت مندرجہ ذیل واقعے سے ہوتی ہے۔ ایک شکاری نے، جس سے میں واقف تھا، دوپہر کے وقت شیر کو زخمی کرنے کے بعد خون کی مدد سے گھاٹی کے سہارے کئی میل تک اس کا کھوج لگانے کی کوشش کی۔ دوسرے دن صبح کافی آدمی ساتھ لے کر، جن میں سے ایک شخص شکاری کی خالی رائفل لے کر آگے چل رہا تھا، اسی مقام پر جانے کی نیت سے روانہ ہوا جہاں گزشتہ دن یہ مہم ختم کی تھی۔ راستہ وہی اختیار کیا جس طرف زخمی شیر کی خون کی دھار کے نشان زمین پر تھے۔ ابھی وہ مقام 1 میل تھا کہ رائفل لے جانے والے شخص کا، جو اسی نوع کا شکاری بھی تھا، اچانک شیر سے آمنا سامنا ہوا اور شیر نے ایک ہاتھ مار کر اس کا کام تمام کر دیا۔ باقی ماندہ اشخاص درخت پر چڑھنے کی وجہ سے یا سر پر پیر رکھ کر بھاگنے کی وجہ سے اپنی جان بچا پائے۔ میں نے ٹینٹ نما جھاڑی کا صحیح تعین کر رکھا تھا، چنانچہ روبن کو ساتھ لے کر ایسی راہ اختیار کی جو ہمیں جھاڑی کے محفوظ حصے پر لے جاتی اور ہوا کا رخ بھی پہاڑ کی مخالف سمت ہوتا۔ روبن جانوروں کی صحیح جگہ معلوم کرنے کے اس طریقے سے بخوبی واقف تھا جو ہوا کے ساتھ آنے والی بو سے معلوم کیا جاتا ہے۔ ہم تھوڑی دور چل پائے تھے اور جھاڑی کا فاصلہ ابھی ہم سے 100 گز تھا کہ روبن رک گیا، منہ اٹھا کر ہوا کو سونگھا اور میری طرف منہ موڑ کر ظاہر کیا کہ اس کو تیندوے کی بو آ رہی ہے۔ گزشتہ دن کی طرح اس کا چہرہ گرے ہوئے درخت کی طرف تھا جو گھنی جھاڑیوں کے سرے پر اور ان کے متوازی تھا، اور یہ وہی گھنی جھاڑیاں تھیں جن کے درمیان سے تیندوے کے حملہ کرنے کے بعد گزر کر ہم نے اس کا تعاقب کیا تھا۔ درخت کے ہماری طرف والا حصے میں کھلا میدان تھا، لیکن دوسری طرف بیسنٹا کی گھنی جھاڑیاں تھیں جن کی اونچائی میری کمر تک تھی۔ روبن کو اشارہ دے کر کہ پرانی راہ اختیار کرے، ہم بیسنٹا کی جھاڑی کے قریب سے ہو کر گزرے، جس میں روبن نے کوئی دلچسپی نہیں دکھائی، اور ایک نالے کے نزدیک پہنچے جو بارش کے پانی کے بہاؤ کی وجہ سے بند گیا تھا۔ اس جگہ میں نے اپنا کوٹ اتارا اور جتنے پتھر اس میں بھر سکتا تھا بھرے، اور تھیلے کی طرح کندھے پر لٹکا کر کھلے میدان میں درخت کے پاس واپس آ گیا۔ پتھروں کا ایک جگہ ڈھیر لگا کر کوٹ پہنا۔ یہ جگہ درخت سے 15 گز دور تھی۔ رائفل کو فوری طور پر استعمال کرنے کی حالت میں لا کر پتھر پھینکنے شروع کیے، پہلے درخت کے اوپر اور اس کے بعد درخت کی دوسری طرف گھنی جھاڑیوں میں۔ مقصد یہ تھا کہ اگر تیندوا زندہ ہوگا تو حملہ کرنے کے لیے کھلے میدان میں آئے گا، اس پر گولی چلائی جا سکے گی۔ جب تمام پتھر ختم ہو گئے تو میں نے کھانسنا شروع کیا، تالیاں بجائیں اور شور مچایا، لیکن اس پورے وقفے میں نہ تو تیندوا ہلتا دکھائی دیا، نہ اس کی آواز سنائی دی جو اس کے زندہ ہونے کی علامت ہو سکتی تھی۔ معمول کے مطابق تو میرا سیدھا درخت کے پاس جا کر اس کے آگے دیکھنا جائز ہوتا، لیکن جنگل کے بارے میں ایک پرانی کہاوت ہے کہ تیندوے کو اس وقت تک مردہ جانور مردہ نہ جانو جب تک اس کی کھال نہ اتار لی جائے۔ چنانچہ اس پر عمل کرتے ہوئے میں نے مناسب سمجھا کہ درخت کا ایک بڑے دائرے میں طواف کروں اور رفتہ رفتہ اس کو کم کرتا جاؤں، تا وقت یہ کہ مجھے درخت کا پورا تنا اور اس کے شاخوں کے درمیان صاف دکھائی نہ دینے لگے۔ پہلا دائرہ 25 گز کا بنا کر چلا اور مشکل سے 2/3 حصہ مکمل کیا ہوگا کہ روبن کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی میں نے جھانک کر معلوم کرنا چاہا کہ روبن کو کس چیز نے متوجہ کیا تھا، 2-3 مرتبہ انتہائی غصے میں غرانے کی آواز سنائی دی اور تیندوے نے سامنے سے حملہ کر دیا۔ صرف اتنا دیکھ پایا کہ لمبی گھاس کو چیرتی کوئی چیز سیدھی ہماری طرف آ رہی ہے۔ میرے پاس صرف اتنا وقت تھا کہ جو ہی اس کا سر اور کندھے دکھائی دیں میں تھوڑا دائنی طرف ترچھا مڑ کر رائفل اٹھاؤں کہ تیندوا چند فٹ دور جھاڑیوں سے برآمد ہوا۔ تیندوے کا زکن بھرنا اور میرا گولی چلانا ایک ساتھ ہوا۔ پھر ایک قدم بائیں ہٹ کر زیادہ سے زیادہ پیچھے جھکا اور اپنے کولے کے قریب رائفل کا کندھا لا کر سامنے سے گزرتے ہوئے تیندوے کے جسم پر دوسری گولی چلائی۔ عام طور پر چاہے وہ تیندوا ہو یا شیر، سیدھا حملہ کرنے کے بعد اگر وار کھالی جائے تو دوبارہ مڑ کر حملہ نہیں کرتے، تا وقت یہ کہ ان کو فوری طور پر نہ ستایا جائے۔ بائیں طرف تو میں اس وجہ سے ہٹا تھا کہ روبن کو نہ کچل دوں، لیکن جب میں نے نیچے دیکھا تو روبن غائب تھا۔ اتنے سال شکار میں ساتھ رہنے کے دوران یہ پہلا موقع تھا کہ ایسے نازک وقت میں ہم ایک دوسرے سے جدا ہوئے ہوں۔ غالباً وہ گھر جانے کی کوشش کر رہا ہوگا، بلا لحاظ اس کے کہ وہ جنگل کے درمیان 4 میل کا فاصلہ طے کرتے وقت کتنے خطرات کا سامنا ہو سکتا تھا۔
ان سب باتوں کے علاوہ تنہا سفر اور اس کے کمزور دل کے خیال نے مجھے پریشان کر دیا۔ باحسرت و یاس میں اس کو تلاش کرنے کی غرض سے گھوما، کیا دیکھتا ہوں کہ 100 گز دور روبن ایک درخت کے تنے کے پیچھے تھوڑا سا منہ باہر نکالے مجھے تک رہا ہے۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو اپنے پاس بلایا، پہلے تو جھاڑیوں میں غائب ہو گیا اور اس کے بعد نظریں نیچی کیے اور ندامت کی وجہ سے سر جھکائے خاموشی سے میرے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ یہ دوسری مرتبہ تھی کہ اس نے میرا منہ چاٹنے کی کوشش کی اور باریک آواز سے خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا کہ میں صحیح سلامت تھا۔ ساتھ ہی اس کے چہرے پر اپنی بزدلانہ حرکت پر ندامت تھی کہ وہ مجھے تنہا چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ اچانک اور غیر متوقع خطرہ جو ہمیں درپیش آیا، اس پر ہمارا تاثر یکساں تھا کہ ہنگامی حالت میں ایک انسان اور ایک حیوان صورتحال سے نمٹنے کے لیے اپنا بچاؤ کس طرح کرتے ہیں، خاص طور پر جب کہ خطرہ جو درپیش ہو وہ صرف سنا جا سکتا ہو اور دیکھ نہ سکتے ہوں۔ روبن کا جہاں تک تعلق تھا، اس کا تیزی اور خاموشی سے چلا جانا حق بجانب تھا اور میرے اوپر ایسا اثر تھا جیسے پیروں میں گوند لگاؤ کہ اس جگہ سے تیز یا آہستہ سے بھاگنا بھی ناممکن تھا۔ جب میں نے روبن کو مطمئن کر دیا کہ اس کے عارضی طور پر جدا ہونے میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا اور اس کے جسم کی کپکپاہٹ ختم ہوئی، تو میں نے اس کو نیچے اتارا اور ہم دونوں اس مقام پر پہنچے جہاں تیندوے نے سخت مقابلہ کیا تھا اور آخری حملے میں اس کی قریب فتح ہو گئی تھی۔ اس کو مردہ حالت میں پایا۔ میں نے آپ سے یہ واقعہ بیان کیا اور جس دوران میں اس کو قلم بند کر رہا تھا، روبن جیسا بڑے دل والا اور انتہائی وفادار دوست جو تاریخ میں کبھی کسی کے پاس نہیں رہا ہوگا، ابدی نیند سو چکا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ان حسین اور پرفضا شکار گاہوں میں جن سے ہماری نہایت خوشگوار یادیں وابستہ تھیں، میرے آنے کا انتظار کر رہا ہوگا۔ یوں یہ کہانی روبن کی زندگی کا سفر اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جا رہے ہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔